آئیے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور پھیل رہی ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی پتا چلا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے ہندوستان میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، بلکہ شاید صوبہ راجستھان میں بھی، اگر یہ بات صحیح ہے جو میرے کان تک پہنچی ہے، کہ صوبہ راجستھان میں بھی اس کے مریض پائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ قریب سے قریب تر آ گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے سوچا یہ وبائی بیماریاں یا یہ وبائی بیماریاں جیسے کہ سردی ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، یہ نارمل بیماریاں ہیں، یہ آتی جاتی رہتی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کو وبائی بیماری کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ اس کو لے لے، کرونا وائرس کو لے لے، اور اس سے پہلے اور بھی بیماریاں آئی تھی اور وہ بیماریاں آتی بھی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف وقتوں میں عذابات آتے ہیں، جیسے کبھی سونامی آئی تھی، اسی طریقے سے کبھی اور زلزلے آتے ہیں، اسی طریقے سے کبھی سمندروں میں موجیں اٹھتی ہے، بستی کے بستی تباہ ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وبائی بیماریاں آتی کیوں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو حضور علیہ السلام کی نگاہ غیب آج کے حالات بھی دیکھ رہی تھی۔ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں نے اللہ اکبر آج کے حالات کو کس طریقے سے بیان کیا، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب میری امت میں زنا کی کثرت ہوگی، جب میری امت میں زنا کی کثرت ہوگی، تو اس وقت اللہ ان پر ایسی ایسی بلائیں نازل فرمائے گا، ان کے نام نہ انہوں نے سنا ہوگا، نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کرونا وائرس کا تذکرہ، اس بیماری کا تذکرہ کیا آج سے 2 سال 10 سال پہلے کبھی ہم نے سنا تھا؟ ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، اللہ اکبر، انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن کرتے وقت اس کو اس کے گناہ کی انجام کی فکر نہیں رہتی۔ یاد رکھنا، گناہ کوئی بھی کرے، کوئی بھی کرے، گناہ گناہ ہے، گناہ کوئی بھی کرے، گناہ گناہ ہے۔ اور قدرت کی غیرت کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ اس کی سزا پاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کرے، اگر اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن قدرت کی غیرت کا حال یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے قدرت اس کو سزا دیتی ہے، اور کبھی کبھی سزا دیتی ہے تو انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی، پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے سزا مل رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا پاپی اور گنہگار تھا۔ ایک دن اس نے بڑے تکبر کے لہجے میں کہا، یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں لیکن مجھے اللہ سزا نہیں دیتا۔ توجہ کرنا، اللہ کے عذاب میں کون کون گرفتار ہے اس مجمع میں ابھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے عذاب میں کون کون گرفتار ہے اس مجمع میں ابھی پتہ چل جائے گا۔ حدیث پاک کی روشنی میں بنی اسرائیل کا شخص ہے، وہ کہتا ہے، یار میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اتنے پاپ کرتا ہوں، لیکن اللہ مجھے عذاب نہیں دیتا، اس لیے کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، ساری نعمتیں تو میرے پاس موجود ہے، مجھے عذاب نہیں آتا اللہ کا۔ جب اس نے تکبر کے لہجے میں یہ بات کہی، اللہ نے اس دور کے نبی کو وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اس بدبخت سے پوچھ لیجئے کیا کبھی اس کو میرے ذکر کی توفیق ملتی ہے؟ کیا اس کو میری عبادت کی توفیق ملتی ہے؟ کیا کبھی اس کو میری محبت میں رونے کی توفیق ملتی ہے؟ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں، تو فرمایا گیا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ نے عبادت کی توفیق چھین لی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے عذاب کیا ہوگا کہ خدا نے عبادت۔ آپ سوچیں یہ عذاب ہے، عذاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے وجود پر، اور راستے کے کنارے پڑا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھے تعجب ہوا، اس کے پاس رہا کچھ نہیں، نہ مکان ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر کس بات پہ ادا کر رہا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بندے تیرے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے تو شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اللہ کے نبی، اللہ نے
سب لے لیا مگر عبادت کی توفیق نہیں لی، اس سے بڑھ کر نعمت کیا؟ اللہ نہیں، اس لیے کہ قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے غذا نہیں چھینتی،